بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے پیسہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکے کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کی دعوت دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت، امانت، صداقت، شاعری اور نیک نفسی کا چرچا پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دگنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام مصرع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو آپ ٹھکرا چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد فوت ہو چکے تھے، یہ بھی آ گئے تو نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔